عبداللہ پور کا دیوداس ایک ایسے شہر میں بانی گئی کہانی ہے جو خود بھی کسی نظم کی مانند ہے۔ عبداللہ پور ایک ایسا مقام جہاں کہانیاں صرف گزرتی نہیں بلکہ خاموشیوں میں، نظروں میں اور ان کہے جملوں کے بیچ لکھی جاتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے فخر، ایک خاموش گمسم سا شخص جس کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک باکمال شاعر ہے مگر اپنے اصل نام کے بجائے تخلص کے پردے میں چھپا رہتا ہے۔ اس کی شاعری جو درد اور خوبصورتی سے لبریز ہوتی ہے، اس کی پہنچ سے کہیں دور نکل جاتی ہے، اور یوں وہ نظمیں گلبانوں تک پہنچتی ہیں، ایک نازک مگر ذہین، باوقار مگر جذباتی لڑکی تک۔ گلبانوں ان اشعار کو پڑھتی ہے اور ان لفظوں میں چھپے دل سے جاڑ جاتی ہے۔ اسے شاعر سے محبت ہو جاتی ہے، ایک ایسے شخص سے جسے وہ جانتی ہی نہیں۔ لیکن تقدیر یہاں ایک چال چلتی ہے۔ کسی غلط فہمی کے تحت گلبانو سمجھ بیٹھتی ہے کہ یہ نظمیں کاشف کی ہیں، فخر کا قریبی دوست۔ کاشف جو خود اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی یہ مان لیتا ہے کہ شاید یہ محبت، یہ الفاظ واقعی اس کے ہیں۔ گلبانو اس سے متاثر ہوتی جاتی ہے، فخر خاموشی سے یہ سب دیکھتا ہے، اس کی محبت اس کے ہاتھ سے پھسلتی ہے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی آواز کے۔ فخر کی خاموشی بزدلی نہیں، قربانی ہے۔ وہ نہ صرف کاشف کی دوستی کا لحاظ رکھتا ہے بلکہ گلبانوں کے خواب توڑنے سے ڈرتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی محبت کسی اور کے نام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مگر اس کی شاعری چلتی رہتی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ دردناک، پہلے سے کہیں زیادہ سچی۔ کاشف بھی آہستہ آہستہ اس بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ محبت ہے، الزام ہے، یا کوئی ادھورا خواب۔ گلبانوں کو رفتہ رفتہ سچائی کا احساس ہونے لگتا ہے، صاف لفظوں میں نہیں بلکہ فخر کی آنکھوں میں چھپی چاپ میں، اس کے جملوں کی لرزش میں، اور کاشف کے ساتھ اپنی قربت میں پیدا ہونے والے خلا میں۔ جب سچ سامنے آتا ہے تو وہ سکون نہیں لاتا، وہ صرف خاموشی کی قیمت، وقت کی بے رحمی اور محبت کی نزاکت کو آشکار کرتا ہے۔ عبداللہ پور کا دیوداس صرف ایک کلاسک کہانی کا ریمیک نہیں، یہ ایک ایسا عکس ہے ان محبتوں کا جو خاموشی میں دفن ہو جاتی ہے، ان شناختوں کا جو غلط فہمیوں میں کھو جاتی ہے، اور ان دلوں کا جو بار بار ٹوٹتے ہیں بغیر آواز کے۔ عبداللہ پور اس کہانی کا صرف پس منظر نہیں بلکہ ایک کردار ہے، اس کی تنگ گلیاں، خاموش محفلیں، پرانی روایات اور ہر اس بات کی گونج جو کبھی کہیں ہی نہ گئی۔ آخر میں یہ کہانی کسی کے ساتھ او ملنے کی نہیں، یہ ان جذبوں کی ہے جو پورے ہو کر بھی ادھورے رہتے ہیں، ان کہے بے نام مگر ہمیشہ کے لیے زندہ۔